سوال ہے کہ اس وقت کے لیے جب اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے اس کی تیاری ہم میں سے کس نے کی ہے؟ کیونکہ یہ ایسا امتحان ہے کہ دنیا میں امتحان کے حوالے سے ایک مقولہ مشہور ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ جب امتحان کا وقت ہوتا ہے آدمی کی عزت ہوتی ہے، توقیر ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، لوگ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے تعریفی تہنیتی کلمات بولتے ہیں، اور یقینی بات ہے یہ تعریفی کلمات، یہ تہنیتی پیغامات اس وقت ہی ہوتے ہیں جب کوئی شخص اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں او یوہان یا بندہ رسوا ہوتا ہے۔ دنیاوی امتحان کئی جگہ پہ انسان اپنے سکول میں، طالب علمی کے دور میں، اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، یہ مختلف پوزیشنز پر امتحانات ہوتے ہیں، اور یہ حقیقی بات ہے کہ یا اس کی تعریف ہوتی ہے یا اس کی رسوائی کا سماں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ امتحان ہے کہ جس امتحان کو دنیا کے ساتھ ہی وابستہ کیا گیا ہے، اور یہ امتحان جیسے ہی دنیا ختم ہوتی ہے اس امتحان سے لیے گئے فوائد وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ امتحان ہے جو دنیا کا ہے، ایک امتحان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہونا ہے، اور ہماری گفتگو کا محور وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امتحان کا تذکرہ یوں کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، کہ اللہ کے پاس امتحان اس کی ابتدا اس دنیا سے ہوتی ہے۔ انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس کا جسم ساکن سٹل ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے پاس امتحان کا عمل وہیں سے شروع ہوتا ہے، جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس شخص کی موت آ گئی اور اس کی اجل آ گئی، فقد قامت قیامتہ، تو اس کی قیامت وہیں پہ قائم ہو گئی۔ اب اس کے لیے امتحان کا یہ عمل ایسا شروع ہوا ہے کہ یا اس کو جزا ملنا شروع ہوگی یا سزا ملنا شروع ہوگی۔ دنیاوی موت سے لے کر قیامت کبریٰ قائم ہونے تک، جب ساری کائنات تباہ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اور قرآن کریم میں جس کا تذکرہ مختلف انداز سے موجود ہے، یہ برزخ کی زندگی ہوگی، اور اس برزخ کی زندگی میں انسان کو جزا یا سزا دونوں میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو جزا اور سزا ہے یہ اس محنت کی بنیاد پر ہے جو ہم نے دنیا کی زندگی میں کی ہوگی۔ دنیاوی امتحان میں ہم لوگ ایک سال، ایک سیمسٹر، 2 سال پڑھتے ہیں، پھر اس کا امتحان منعقد ہوتا ہے، اور امتحان کا ایک پیپر ہوتا ہے، اور پھر اس پیپر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اگر اس پیپر کو اچھے جواب کے ساتھ مزین کیا جائے تو اچھے گریڈ آتے ہیں، اچھے نمبر آتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے امتحان لینا ہے، اس تمام امتحان کی بنیاد اس پوری دنیا میں گزاری گئی زندگی کی بنیاد پہ ہے، اور وہ دنیا کی زندگی وہی ہے جس میں ہم سارے لوگ جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، ہمارے دوست احباب جن کو ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے، پورے کرۂ ارض پہ موجود ہیں، یہ سارے اپنے دنیا کی تیاری میں مصروف ہیں،
حقیقت میں یہ وہ ہم سما اپنے لیے باندھ رہے ہیں جو موت کے بعد جس کا ریوارڈ، جزا یا سزا جس کو دی جائے گی۔ اب اس کی تیاری ہے۔ اب اس کی تیاری کے حوالے سے رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ تمہارے سامنے جب سوال ہوگا، اللہ کے سامنے جاؤ گے، سوال ہوگا، تو کامیاب اصل میں وہ ہے، وہاں پہ کامیابی گریڈنگ سسٹم کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پہ کامیابی پیپر مارکنگ کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پہ کامیابی کسی سیمیسٹر یا اینول سسٹم کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پہ کامیابی یا ناکامی دو ہی صورتیں ہیں، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہوا۔ اب اس کامیابی کا زینہ آج ہم دنیا میں طے کر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اس کی تیاری کے حوالے سے سبق فراہم کیا ہے وہ یہی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں رہو ہی اس طرح جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ ایک اجنبی ایک منزل پہ جانا ہوتا ہے، راستے میں، سرائے میں، ریسٹ ایریا میں ٹھہر کے اس کی تیاری کا، منزل کا سامان پیک کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی واقعتاً یہی ہے کہ ہم اس میں یہ رہ کر اپنی اخروی زندگی کا جو ہے وہ سامان پیدا کریں۔ اب اس کے لیے جب اخروی زندگی پہ ہم نے پہنچنا ہے تو یہ ساتھ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ حقیقت میں یہ یقین کامل ہر شخص کا ہونا چاہیے۔ کوئی اس میں کوئی بھی شخص سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں مرنا نہیں ہے، یا میں دنیا میں مر جاؤں گا، مجھے مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین کا جو نظام ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی یا ذرا برابر بھی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ قریش مکہ نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر کہ جب آپ نے ان کو اپنے منصب نبوت کی طرف بلایا ہے اور انہیں اس بات کی دعوت دی اور انہیں اس بات کی طرف بلایا کہ میں جس عالم کو لے کے آیا ہوں، جس مشن کو لے کے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو، اور ساتھ انہیں مثالیں پچھلی امتوں کی قرآن کے ذریعے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے رکھی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، انجام ان کا اس صورت میں نکلا۔ تو ان قوم والوں نے بعین ہی اسی طرح ہی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا، جس طرح کے پچھلے انبیاء کا ان کی امتوں نے بنایا تھا۔ اور آگے سے کیا کہتے ہیں، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارا جسم یہ مٹی میں مل کر مختلف ذرات پہ بکھر جائے گا۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی بن جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کیسے لوٹایا جائے گا؟ یہ تو عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے، یہ تو کوئی دور کی کوڑی ملائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ۔ آج ایک شخص مٹی میں چلا گیا، اس کے جسم سے مٹی جتنے ذرات کم کرتی ہے، اس کے سکن جھڑتی ہے، اس کے ناخن جھڑتے ہیں، اس کے جسم کا کوئی حصہ کم ہوتا ہے، میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہمیں اس کا بھی علم ہے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے جسم سے کتنے کتنے ذرات کم ہو رہے ہیں۔ عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس لوح محفوظ میں یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اس بات کے عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم سارے مسلمان ہیں، اس بات پہ عقیدہ تو موجود،
لیکن دنیا میں رہ کر یہ چیزیں ہمیں دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر شاید ہمیں بھول جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے ابتدا میں آیت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اسی آیت کے تحت لوگوں کے بچوں کی بھی تربیت کی، اپنے صحابہ کی بھی تربیت کی، اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اسی آیت کی روشنی میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کیا کرو۔ اور بات حقیقت میں یہی ہے کہ ہم، جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، کیا وہ لوگ جو مکہ میں مشرک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، کیا ان کا ایمان نہ لانا ان کو موت سے بچا گیا؟ ہرگز نہیں بچا کے گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ قرآن کریم میں بیان کی گئی، سب نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور انبیاء کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، ان کو تنگ کرنا، کیا انہیں موت سے بچا گیا؟ ہرگز نہیں بچا سکا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور مسلمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ اگر اس کی عمل کے لحاظ سے تیاری نہیں ہے اور نیک عمل اس کے پلے نہیں ہے، تو اس کا یہ کچھ کرنا، بغیر عمل کے اللہ کے حضور پیش ہونا بھی اس کو کسی صورت بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حادم لذات الموت، کثرت کے ساتھ اس موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ ہم دنیا میں مصروف ہو سکتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہو سکتے ہیں، اور گھر کے اچھی بنی گئی بلڈنگوں میں بڑے لگژری لائف اور اچھی زندگی بھی گزارنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے کام میں مصروف ہوں، اپنے گھر کے مشاغل میں مصروف ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑی فارغ البالی کے ساتھ رہ رہے ہوں، نوکر چاکر ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہوں، اور ہمیں سہولیات سے، مختلف قسم کی سہولیات دنیا کی، اس سے انٹرٹین کر رہے ہوں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہوں، ہمارے پاس سفر کے لیے اچھی گاڑی موجود ہو، ہر لحاظ سے ہم اچھی زندگی گزارنے کے عادی ہوں، لیکن جب وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت آئے گا، اللہ کے فرشتے آئیں گے، لا یستاخرون ساعہ، ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی نہ فکس کیے گئے وقت سے آگے ہو سکتی ہے، نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ ہمارا اس پہ عقیدہ ہو یا نہ ہو، ہمارا دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، میرا دل تسلیم کرنا، آپ کا دل تسلیم کرنا، دنیا میں کوئی اللہ کا انکاری بھی ہو، دہریہ بھی ہو، ملحد بھی ہو، مشرک بھی ہو، اس کا عقیدہ غلط عقیدہ نہ اس کو موت سے بچا سکتا ہے، نہ کسی کا صحیح ترین عقیدہ، چاہے وہ کامل موحد ہو اور انسانیت کی اعلیٰ ترین قسم انبیاء علیہم السلام کی تھی، جنہیں اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی انہیں ابدی زندگی عطا نہیں فرمائی ہے۔ ان کی بھی زندگی کی ایک حد تھی، اور جب وہ زندگی پوری ہوئی، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرات دی وقار، اس کے لیے سب سے اولین تیاری یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان مر جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل ختم، اب عمل ختم ہو گیا ہے، اب وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، یا وہ جو عمل کر کے گیا ہے وہی عمل اس کا ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آگے پیش کرنے کے لیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں، اور یہی وہ اکثر حدیث ہے جو آپ اکثر فوتگیوں پہ جاتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، علماء آپ کو سناتے ہیں، اور یہ وقتی طور پر اس وقت اللہ کی خشیت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈر اور خوف کی کیفیت دل پہ طاری ہوتی ہے، انسان اس منظر سے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، جیسے ہی جناز گاہ سے باہر نکلتا ہے
دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوتا ہے، وہ ساری سوچ اور فکر وہ ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے، انسان دوبارہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے کام آ سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، کہ کوئی اس نے ایسی نیکی کی ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ کسی نے مسجد بنوا دی، کوئی ایسی نیکی کر دی، مسجد میں کوئی کام کر دیا، کسی غریب کے ساتھ کوئی معاونت کر دی، کوئی کسی کے ساتھ ایسی نیکی کر دی جو جاری رہنے والی ہو، جب تک وہ نیکی چلتی رہتی ہے اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور علم ينتفع به، یا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایسا کوئی علمی کام کیا ہے، علم کی اتنی خدمت کی ہے، تعلیم اتنی دی ہے کہ اس کے شاگرد 20 سینکڑوں ہزاروں موجود ہیں، اس نے کسی جگہ پہ دین پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، حدیث کا علم پڑھایا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھایا ہے، اور جن جن تک ان کی تعلیمات پہنچی ہیں آپ احباب نے ان کو سنا، آگے پہنچایا، جب تک وہ تعلیمات آگے عمل ہوتا رہے گا اس مرنے والے کی روح کو اس عمل کی وجہ سے تسکین پہنچتی رہے گی۔ اور تیسری بات اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد موجود ہے، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ حضرات دی وقار یہاں پہ یہ بات مد نظر رکھیں، آپ نے آیت کریمہ سورہ تحریم کی سنی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھائیو، اولاد وہی ہمارے لیے دعا کا سما پیدا کرے گی جس کو ہم دنیا میں دعا سکھا کے جائیں گے، جس کو ہم دنیا میں مسجد کی زینت بنا کے جائیں گے، جس کو مسجد کا کلچر سکھایا ہے، جس کو مسجد میں ادب سکھایا ہے، مسجد کی صفوں میں بیٹھنا سکھایا ہے، علماء کی صحبت میں رہنا سکھایا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام اس کو سکھایا ہے، اور صبح و شام کے اذکار کا پابند بنایا ہے۔ وہی بچہ جس کو اذکار کا پابند بنایا، جس کو تلاوت قرآن کا پابند بنایا، اور جس کو یہ سارے دین کی تعلیمات بنیادی ہم نے مسجد سے سکھائی ہیں، جب ہم مریں گے یہی بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعاؤں کے ذخیرے کا باعث بنے گا۔ لیکن بھائیو، اگر ہم دنیا میں اپنی اولاد پہ محنت ہی نہیں کر کے گئے، نہ ان کو دین سکھایا، نہ ان کو نماز پڑھائی، نہ ان کو قرآن سکھایا، نہ قرآن پڑھایا، نہ کسی بچے کو کبھی نماز کا کہا، نہ کبھی نماز کے لیے سختی کی، سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی رہا، میرے بھائیوں، بچے تو جانوروں کے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی عقل اور دانش، فہم اور فراست نہیں ہوتی، دین کی دانش اور عقل ان کو بھی نہیں ہوتی، بچے پھر ہمارے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں فرق کیا رہا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بچے تو بڑھتے ہی رہیں گے، یہ جسمانی اعتبار سے تو بڑے ہو جائیں گے، لیکن عقل کے اعتبار سے، دانش کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کو اللہ نے یہ دانش اور فہم عطا کیا ہے کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تیرا ماتھا جھکے تو اس خالق کائنات کے آگے ہی جھکنا چاہیے، تیرے ماتھے کے شایان شاہ صرف وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اللہ نے دنیا میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ کئی مرتبہ میں نے آپ کی اس مسجد میں یہ حدیث پڑھی ہے، اور آج دوبارہ وہی سماعت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، کہ ایک آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہوگا، وہ مر گیا ہے، اس کی سانسیں دنیا میں ختم، قبر میں چلا گیا، مر گیا، اور قبر میں بھائیوں یہاں پہ یہ بات بھی مد نظر رکھیں، ضروری نہیں ہے ہر انسان کو قبر ہی نصیب ہوتی ہے، جو سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں قبر کدھر نصیب ہوتی ہے، جو سیاچن گلیشیئر میں برف کی تہوں میں جا کے دھنس گئے، جس کو اجتماعی قبرستان قرار دے دیا گیا، قبر تو ان کو بھی نصیب نہیں ہوئی، جو فضا میں طیارہ پھٹ جائے، دھماکہ ہو جائے، سینکڑوں مسافر اس میں بھی ان کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں کہ کسی کے جسم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا کہ یہ کس کے جسم کا حصہ ہے، یہ بھی پتہ نہیں لگ سکتا، قبر تو ان کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیا میں مختلف قسمیں، لیکن انسان مر گیا، مر کے جب جنت میں درجہ بلند ہوگا، حیران ہو کے پوچھے گا یہ میرے لیے کیسے ہوا، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا،
میں نے کوئی عمل اچھا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ درجہ کیسے بلند ہوگا؟ اس کو اللہ کے فرشتے کہیں گے، اللہ کی طرف سے ہی وہ سارا کچھ ہوگا، باستغفاری ولدک لک، کہ تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد، تو چلا گیا دنیا سے، تو اچھی اولاد چھوڑ کے گیا تھا، ولد صالح یدعو لہ، تو چھوڑ کے گیا، آج وہی اولاد، اسی اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دیا۔ یہ مرنے کے بعد اولاد یوں فائدہ دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اثنتان یکرہہما ابن آدم، دو باتیں ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابن آدم اس کو ناپسند کرتا ہے، ابن آدم ناپسند کرتا ہے، یکرہ الموت، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اس کے ناپسند کرنے سے موت اس سے دور نہیں بھاگ جائے گی، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ موت کا آنا اس کو فتنوں سے بچا کر رکھے گا۔ موت آئے گی، دنیا کے جھنجھٹ سے اس کو نجات مل گئی، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب دنیا میں جو بھی ہوتا رہا ہے وہ دنیا میں اپنی مطابق جتنی اللہ نے اس کو زندگی دی وہ صحیح گزار کے گیا ہے، بعد میں اس کی اولاد بھی اچھی تھی، وہ صحیح تربیت کر کے گیا، بعد میں جو مرضی ہو پھر اس کو نقصان اس کا نہیں ہو سکتا، وہ ان فتنوں سے محفوظ رہا، وہ اولاد کی صحیح تربیت کر کے گیا، صحیح تعلیم کا اہتمام کر کے گیا، اپنی بیوی کی صحیح تربیت کر کے گیا، لیکن اگر کیا کچھ نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت مر بھی جاتی ہے، موت آ بھی جاتی ہے، لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، وہ مر جاتا ہے اور پیچھے لوگ اس پہ بین ڈالتے ہیں، اگر دنیا میں اس نے اپنے لواحقین کی تربیت نہیں کی، ان کو اس چیز سے نہیں روکا، یہ رونا، یہ بین ڈالنا اور یہ اس طرح کی جزا فضا زمانہ جاہلیت کی طرح کرنا، یہ میت کو عذاب دینے کا باعث بنتا ہے۔ تو لہذا بھائیوں، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، تربیت اولاد کی کرنے والی ہے، اولاد کو سمجھانے والے ہیں ہم، کہ ہم ان کی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد یہ فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہو، کہیں ان کے لیے بھی وبال نہ بنے۔ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، آپ نے فرمایا وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ فتنوں میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی جس کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، فرمایا یکرہ قلت المال، وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر انسان جو فطرتی طور پہ مال حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، میرے پاس دولت کے انبار لگ جائیں اور دنیا کے ذخائر میرے پاس لگ جائیں، اور مال دولت اور ہر لحاظ سے دنیا کی سہولیات کثرت سے میرے پاس آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت المالی قلت الحساب، جو قلت مال ہے حساب میں بھی کمی کا باعث بنے گا، حالانکہ ابن آدم کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ وہ مال تو زیادہ کا خواہش مند ہے، کثرت مال کا خواہش مند ہے، لیکن اسے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کثرت مال کا حصول اس کو حساب و کتاب بھی پھر اس کا زیادہ دینا پڑے گا، وہ اللہ کے سے جا کے حساب کتاب کیسے دے گا۔ تو بھائیو، آخری باتیں دو تین باتیں ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اپنے طور پر اس چیز کی تیاری کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ موت کی تیاری کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبیت المومن لیلۃ او لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ کسی مومن آدمی کی دو راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے، الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور اس کا کیا مطلب؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں، ہم سارے لوگ محلے میں بھی، بازار میں بھی، مارکیٹ میں بھی، رشتہ داروں میں بھی لین دین کرتے ہیں، کوئی معاملات ہمارے لین دین کے ہوتے ہیں، اور ہم لین دین کو ویسے ہی اس کے بعد لکھنے کو اور اس پہ سائن کرنے کو، رجسٹر میں چڑھانے کو ویسے ہی عیب سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، مجھ پہ اعتماد نہیں کیا، حالانکہ قرآن کریم میں کہا گیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ آپ اس کو لکھ لیا کریں۔
فرمایا کہ کسی مومن کی 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے اس کا لین دین اس کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ نے دنیا میں کئی ایسے مواقع دیکھے ہوں گے کہ لوگ مرنے کے بعد دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے اتنا لین دین ہمارا واجب الادا ہے، لینے ہیں دینے ہیں، لیکن اس کا ثبوت کوئی بھی لکھا نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو بھائیوں سمجھنا چاہیے، اپنے دل میں قرار دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم نے مسجد رحمت میں ایک حدیث صحیح بخاری کی سنی تھی کہ ہماری 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کا لین دین جتنا ہم نے لوگوں سے کرنا ہے، یہی وصیت سے مراد ہے، وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تاکہ دیکھیے بھائیوں، کسی کی 10 سال عمر ہے، 15 سال ہے، 20 30 40 50 60 70 80 جتنی بھی عمر ہے، یہ تو یقینی ہے کہ ہم نے اتنی گزار لی ہے، لیکن اگر کسی کی 20 25 سال عمر ہے، اس نے 25 سال تو گزار لیے لیکن اگلے 25 منٹ کا بھی اعتبار نہیں ہے، اگلے 25 دنوں کا بھی اعتبار نہیں، 25 سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ ہم نے وہ بھی گزارنے ہیں کہ نہیں، لیکن جتنے گزار لیے ہیں اس کا حساب کتاب تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے وہ گزاری ہوئی ہے، اس کا کس نے دینا ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ سمجھنی چاہیے، اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پہلی دعا یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، اے اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وهب لنا من لدنك رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمتیں عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسری دعا جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحابی نے پوچھا ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہوا کرتی تھی؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو بھائیوں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں جو دعائیں ہیں اس میں ایک دعا ہے وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے معاملات میں ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مسجد میں آئے، ہم یہ دعا مانگیں اللہ تو نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، ہمیں مسجد میں پہنچایا ہے، اللہ یہ ہماری حاضری ریگولر اس طرح مسجد میں رکھنا۔ اللہ کریم جس طرح تو نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، اے مولا کریم اسی عقیدہ توحید کے ساتھ ہماری وابستگی رکھنا، اور مرتے وقت بھی اسی عقیدہ توحید پر کلمہ پڑھتے ہمیں موت آئے اسی طرح ہمیں اپنے پاس لے جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم يا ربي لا ترحم كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اے اللہ کریم بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، اعزا و اقربا میں، دوست احباب میں جو موسمی بیماریوں کا شکار، وبائی امراض کا شکار، جسمانی امراض کا شکار، اے اللہ بخار کی شکایت، کوئی بھی بیماری ہے مولا کریم تو بہتر جانتا ہے، انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔